السلام علیکم دوستو، آج انشاءاللہ رہنمائے حج گائیڈنس اس پروگرام کے اگلی قسط یعنی 9ویں قسط میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو آج ہم مسجد نبوی کے متعلق کچھ اہم مقامات کے متعلق بات کریں گے، اس کی پہچان کرائیں گے آپ کو۔ یہ بڑی مبارک جگہ ہیں۔ تو دوستو، آج 3 ذی الحج ہے اور 8 ذی الحج سے حج شروع ہو جائے گا۔ سب لوگ مینا میں جمع ہوں گے۔ تو اس سے پہلے یہ ضروری چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ خانہ کعبہ کے متعلق تو میں نے بتا دیا تھا۔ بیت اللہ شریف جو ہے اس کے متعلق جانکاری میں نے دے دی تھی۔ تو اب مسجد نبوی، اس کے متعلق جان لیں کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر، یہ مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مشرق کی طرف جو دروازہ ہے مسجد کا، باب فاطمہ، یہاں پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ نمبر 2، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مسجد نبوی میں سب سے اہم جگہ ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 2 ساتھی، 2 رفیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو دوستو، تیسرے نمبر پہ جو اہم جگہ ہے یہ ہے محراب تہجد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہ روضہ رسول سے باب جبریل کی طرف ایک پلیٹ فارم ہے، ایک چبوترا سا ہے۔ یہ بالکل ملحق ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور چوتھی جگہ جو سب سے اہم ہے، وہ مقام ہے جو قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، اس جگہ کو مسجد نبوی میں نمایاں کیا گیا ہے۔ وہ جگہ باب جبریل کی طرف جو ستونوں کی لائن ہے، ان ستونوں میں ایک ستون کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے، کیونکہ وہی قبلہ اول تھا۔ تو اس جگہ کو مسجد نبوی میں نمایاں کیا گیا ہے ایک ستون کی شکل میں۔ وہ سارے ستون جو باب جبریل کی طرف جاتے ہیں ایک لائن میں، ان میں سے ایک ستون کو واضح کر دیا گیا۔ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے زمین پر، اور یہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہیں، ان کے حجرے سے لے کر کے محراب رسول یعنی جو ممبر تک،
ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یا محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اس وقت تو محراب نہیں تھا، کھجور کا ایک درخت ہوا کرتا تھا. اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. اس کھجور کے درخت کو ٹیک لگا کر کے یا اسے پکڑ کر کے، اور وہیں پہ وہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے. تو یہ ان کے بیچ میں جگہ جو ہے، دیکھیں پورے مسجد نبوی کو سرخ رنگ کے قالین سے، مطلب اس میں پورا جو بچھایا گیا ہے وہ سرخ رنگ کا قالین ہے. مگر یہ جو ریاض الجنہ ہے اس میں سبز رنگ کا قالین ہے، اور یہ سبز رنگ کے قالین سے اسے نمایاں کیا گیا ہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے. یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا. تو محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں قبلہ تبدیل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے. تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک اور جگہ ہے. 7ویں نمبر پہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے. اور 8ویں نمبر پہ اصحاب صفا کا چبوترا. یہ مسجد میں ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے جس کے گرد کچھ جنگلہ سا بنا کر کے اسے نمایاں کیا گیا ہے. یہاں پہ اصحاب صفا جمع ہوتے تھے اور یہیں پہ وہ پڑے رہتے تھے. یہیں پہ وہ مسائل اور حدیث اور قرآن یہ ان سب پہ وہ غور و فکر کیا کرتے تھے. اصحاب صفا یہ تاریخ اسلام میں بالکل ایک نمایاں ہیں یہ اصحاب صفا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ بھی جو پرانا مسجد نبوی تھا اس کے مغربی دیوار کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دروازہ کھولا تھا جو بالکل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے تھا، تاکہ وہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی اس کے، وہ مسجد کے اندر داخل ہو سکیں. اور اس دروازے کو بند نہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ابھی چونکہ مسجد میں کافی ایکسٹینشن ہو چکی ہے تو بھی اس جگہ کو نمایاں کیا گیا ہے کہ یہاں پہ وہ دروازہ ہوا کرتا تھا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ بھی مسجد سے ملحق تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، ان کا گھر محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرق کی طرف ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک کھڑکی ہے، بالکل سامنے ایک کھڑکی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. اس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اذان دیا کرتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہ مسجد نبوی سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر پہ ہیں، تیسرے خلیفہ تھے، اور ان کو اسی گھر میں شہید بھی کیا گیا تھا. تو یہ مسجد نبوی سے باہر ہے. جب ہم روضہ رسول کی طرف سے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے 2 برج سے بنے ملتے ہیں. ان برجوں کے بیچ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی یہ مسجد نبوی میں ابھی شامل ہے. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے جو سرخ قالین ہے وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا. تو امید ہے کہ یہ معلومات آپ تک آج تک کسی نے نہیں پہنچائی ہوگی. تو یہ وہ مبارک جگہ ہیں جو نمایاں کی گئی ہیں مسجد نبوی میں. تو یہ معلومات میں نے آپ کو دینی تھی. مبارک جگہ ہیں, کوشش کریں کہ وہاں پہ اگر آپ 2 رکعت نفل ادا کر سکیں تو کریں. مبارک جگہ, زیارات میں سے افضل زیارات, اور باقی زیارتوں کا تو میں نے کل ذکر کیا تھا. تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا اس پہ لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ ابھی ہم شروع کریں گے حج کے بارے میں. تو چونکہ آج 3 ذی الحج ہے, 4 ذی الحج, 5, 2-3 دن رہ گئے, 3-4 دن. تو ابھی سے ہم وہ حج کا پروگرام, کیونکہ ابھی حج شروع ہونے والا ہے, ابھی تک عمرہ صحیح وغیرہ سب پہ بیان تھا, زیارات پہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے, کیا کیا نہیں چاہیے, طواف. تو اس طرح سے خانہ کعبہ کی پہچان, اس کو مختلف جگہوں کی پہچان, آج مسجد نبوی کی مختلف جگہیں آپ کو بتا دی کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے. تو انشاءاللہ کل سے حج پہ, کل تک کی اجازت.